تیرے جہاں میں ہے گردش وہی صبح و شام ابھی، تیرے جہاں میں ہے گردش وہی صبح و شام ابھی، تیرے امیر مال مست تیرے غریب حال مست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراض اٹھا دیا۔ 3 ججز جن کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس نعیم اختر افغان جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور تیسرے جج جسٹس سردار طارق مسعود جو سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں۔ 3 ججز کا فیصلہ تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اس بنیاد پر، اور اس کی بنیاد یہ تھی جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ اپنی جائیدادوں سے متعلق، اپنے اثاثوں سے متعلق تفصیلات فراہم کریں اور بتائیں کہ جو ان کے اثاثے ہیں، جو ان کی آمدن ہے، اس کا کیا ذریعہ معاش ہے، یا پیچھے سے جو ان کے پاس جو بھی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آنریبل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور 14 دن کے اندر ان سے جواب طلب کیا گیا، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو پر اعتراض اٹھا دیا، ان 3 ججز پر اعتراض اٹھا دیا، اور بہت سی چیزیں وہ کہہ گئے ہیں، جبکہ ان کو 27 اکتوبر کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور 14 دن کے اندر ان کی جائیدادوں سے متعلق، ان کے اثاثوں، ان کی آمدن سے متعلق، یہ تمام چیزوں سے متعلق ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جواب دیں گے تو یہ تسلی بخش جواب دیں گے تو اس کے بعد عدالت کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی۔ اب چونکہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریفرنس پر، میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور میں وہ پرانی باتیں ڈسکس نہیں کروں گا، دیکھیں وہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں اور اس لیے میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ پہلے ہم آلریڈی وہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریفرنس پر جوڈیشل کونسل کو جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس سمیت دیگر ارکان پر اعتراض ہے، جواب دینے کی بجائے اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افغان پر اعتراض اٹھایا گیا۔ مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ کونسل میں شامل ممبران میرے بارے میں جانبدار ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن بنایا تھا اور وہ بندیال صاحب کو دعائیں دیں، سلام پیش کریں سر، کہ جنہوں نے عمران خان کی محبت میں اس آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور شہباز شریف کی ہی حکومت نے اس وقت آڈیو لیکس انکوائری کمیشن بنایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج تھے، جسٹس میاں عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یہ 3 ججز پر مشتمل آڈیو لیکس پر انکوائری کمیشن بنایا گیا، اور وہ اس نے آئی تھنک اپنی کوئی فرسٹ ہیئرنگ کی تھی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، اس کو بٹھا دیا گیا۔ تو سر دراصل جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں ایک سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنریبل چیف جسٹس، جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور جسٹس سردار طارق مسعود سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج، ان 3 ججز پر مجھے اعتراض ہے، یہ 3 ججز کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سر میری بات سنیں، جوڈیشل کونسل بنا کس لیے؟ ججز کے احتساب کا فورم ہے نا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس گیا تھا، اس سے پہلے افتخار محمد چودھری جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ان کے خلاف ریفرنس گیا، اس کے بعد وہ جسٹس آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے جسٹس مظہر اقبال سدھو تھے، تو ان کے خلاف ریفرنس گیا۔ جسٹس فاروق عرفان تھے لاہور ہائی کورٹ کے جن کی آف شور کمپنیز سے متعلق کہا گیا تھا، اور انہوں نے تو خیر خود ریزائن کر دیا تھا۔
تو سر دراصل یہ ادارہ جو احتساب کا ادارہ ہے، جو ججز کے احتساب کا ادارہ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، اگر اس میں کارروائی ہو رہی ہے تو ہونے دیں. دیکھیں کارروائی تو ہونی ہے نا. اگر یہ جوڈیشل کونسل نہیں کارروائی کرے گی تو آنریبل جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ پھر یہ سپریم کورٹ میں اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں بھی فل کورٹ بننا ہے، اور فل کورٹ میں ہی اس کی فل کورٹ ہیئرنگ ہوگی. تو فل کورٹ جو ہیئرنگ ہوگی اگر وہ لائیو نشر کر دی جاتی ہے تو سر پھر ان کا استحقاق ہوگا. بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ مجروح ہو سکتے ہیں، جو وہ کہہ سکتے ہیں وہ خود بھی کہہ سکتے ہیں، پھر وہ ان کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں، پھر ان کو اس کارروائی پر اعتراض ہو سکتا ہے، پھر وہ اس پروسیڈنگ کے اوپر کویشچن مارک لگا سکتے ہیں، سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں. اگر ابھی سے ان کو اتنے اعتراضات ہیں تو سر پھر بعد میں کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اب وہ کہہ رہے ہیں جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میرے خلاف کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک جانب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ججز کے اوپر مجھے اعتبار نہیں ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں نا بادی نظر میں، عام الفاظ میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس سردار طارق مسعود، تینوں ججز پر اعتراضات ہیں، انہوں نے اعتراضات اٹھا دی ہیں. لیکن سر جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں 3-2 کی اکثریتی فیصلے سے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو نوٹس جاری ہوا، شوکاز نوٹس جاری ہوا، اور جو بقیہ 2 اراکین ہیں اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بعد جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو یہ جو 2 ججز ہیں ان پر نہیں اعتراض اٹھایا گیا، جبکہ یہ بالکل ٹھیک ہے ان کی نظر میں، اور یہ 3 ججز غلط ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جانبدار سپریم جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جانبدار ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. سپریم جوڈیشل کونسل اکثریت سے صرف حتمی رائے صدر مملکت کو بھجوا سکتی ہے. جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے. آئین سپریم جوڈیشل کونسل کو رولز بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا. چیف جسٹس اور جسٹس سردار طارق جوڈیشل کونسل رولز کو پہلے ہی غیر آئینی کہہ چکے ہیں. مظاہر نقوی صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ شوکاز نوٹس میں اپنا موقف تبدیل کرنے کی دونوں ججز نے کوئی وجہ نہیں بتائی. شکایت پر سپریم جوڈیشل کونسل میں بحث ہوئی، نہ کسی سے معلومات لی گئیں. جسٹس سردار طارق کے کیس میں کونسل نے شکایت کنندہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا. پھر وہ کہتے ہیں اور شواہد مانگے. میرے کیس میں شکایت کنندہ کو بلایا، نہ ہی مزید معلومات فراہم کرنے کا کہا گیا. جو موقع جسٹس سردار طارق کو کونسل کی جانب سے دیا گیا وہ مجھے نہیں ملا. شوکاز نوٹس میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا. شوکاز کے ساتھ منسلک 10 شکایات میں غیر سنجیدہ الزامات ہیں جن کے شواہد بھی موجود نہیں ہیں. یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے خلاف کارروائی سیاسی ایما پر ہو رہی ہے. میرے خلاف کارروائی غیر قانونی اور نامناسب ہے. ان کا کہنا تھا کہ جسٹس سردار طارق پہلے ہی میرے خلاف ریفرنس پر قانونی رائے دے چکے ہیں. جسٹس سردار طارق نے جسٹس عرفان سعادت کی حلف برداری کی تقریب میں صحافیوں سے ملاقات میں میرے بارے میں تصحیق آمیز گفتگو کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ریفرنس سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق اعتراض پر خود الگ ہو گئے تھے. میرے خلاف شکایت فضول اور مفروضوں پر مبنی ہونے کی بنیاد پر مسترد کی جائے. اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ آیا تھا تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب خود اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے. لیکن سر اس بینچ میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال، جن کی سوئی خیر ادھر اڑی ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ آیا تھا کہ جی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس ہے اس کو کالعدم تو قرار دے دیا گیا، اس پر تو اتفاق رائے تھا. لیکن جسٹس منظور ملک جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج تھے، انہوں نے ایک بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جائیدادوں سے متعلق جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ ایف بی آر کرے، تو کیا ایف بی آر متعلقہ فورم ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف
جو کہا گیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال جو اس 10 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو بقیہ کارروائی ہے وہ ایف بی آر کرے گا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کرے گا۔ تو سر میں اس بات پر مجھے بڑا تعجب ہوا اور بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ایک جج صاحب جو تھے اس وقت، جسٹس منظور ملک اس بینچ کا حصہ تھے، اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے وہ۔ تو جسٹس منظور ملک صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی ایف بی آر متعلقہ فارم نہیں ہے، لیکن سر اس وقت چونکہ بہانہ مل رہا تھا، اچھا بہانہ تھا، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑی اچھی کارروائی ڈالی، اور وہ ایف بی آر کو ریفرنس کہا گیا کہ جی آپ اس پر تحقیقات کریں۔ ایف بی آر نے بھی کچھ نہیں نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں تھا نا۔ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہر لحاظ سے آنریبل چیف جسٹس نے ہر لحاظ سے اپنی جائیدادوں سے متعلق سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا، منی ٹریل دی، تمام جتنا بھی اپنی پراپرٹیز کا ریکارڈ تھا وہ عدالت میں رکھا، اور سر فیصلہ آ گیا، حق میں آ گیا۔ اسی طرح کارروائی فیس کی انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر اس کی اوپن کورٹ ہیئرنگ کرنی ہے، فل کورٹ جو ہے اس پر بنانا ہے، یا اس کی لائیو جو ہے وہ سماعت نشر کرنی ہے، کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو اعتراض اٹھا رہے ہیں، آنریبل، میں پھر کہہ رہا ہوں آنریبل میرے لیے معزز ہیں، تو آنریبل جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں، دراصل بہت اچھا ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ جی میں کارروائی فیس کرتا ہوں، میں اس جوڈیشل کمیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو اس نے آگے پروسیڈ کرنا ہے، اس میں اپنا جواب جمع کرواتا ہوں، میں منی ٹریل دیتا ہوں، جو ان کی جائیدادیں ہیں سر، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ان کا ریکارڈ ہے، وہ تمام عدالت میں جائے، جوڈیشل کونسل میں جائے، جوڈیشل کونسل اس پر بیٹھ کر فیصلہ کر دے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر فل کورٹ بنا دے تو فل کورٹ بن جائے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سر پرابلم کچھ ہو رہا، دا مین پرابلم از دیٹ کہ یہاں پر اگر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں تو سر ہونے ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے، ہم یہ خیر اسی ٹاپک سے ہٹ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پہلے تو عدالتوں پر بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی عدالتیں اس طرح سے فیصلہ کرتی ہیں، عدالتیں اس طرح سے۔ اب اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع ہو ہی چکی ہیں تو سر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ ہم سب کا فرض ہے، یہ ہم سب کا رائٹ ہے کہ اگر ایک بڑے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت کی سربلندی کا بیڑا اٹھا کر بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف اٹھا چکے ہیں، جنہوں نے اس بات کا پختہ عزم اور پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ انصاف لوگوں کو فراہم کریں گے، انصاف ان کی دہلیز پر دیا جائے گا، انصاف لوگوں کے دروازے پر دستک دے گا، تو سر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پرابلم از دیٹ کہ ہمارے یہاں پر وہی بات آ گئی نا کہ وہ کیا ہے، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔